अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले इन मौलवी साहब का आप वीडियो देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर हम बात करते हैं। اتفاق کا پر مردن ہند خواتین ہند نماز میں فرق لیکن وینکن خارجی ٹول دپن مردن ہند خاتون ہند نماز شکوی اتمسن تو فرق امام طبرانی معجم الکبیر سندر اور امام حیثمی مجموع الزوائد سندر روایت بیان کرن حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے حوال فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل ابن حجر اے وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک یم ساتھ ہسن نماز خاطر پنن اتھ آسہ تلن تم گژھن چون کانن تام اتھ واتن والمرأة یم ساتن خاتون آسہ اتھ تلن تجعل یدیها حذاء صدیہا اور یم ساتن خاتون آسہ اتھ تلن یم ساتن مستورات آسہ پنن اتھ تلن نماز مز سگس کنن تام اتھ تلن بلکہ سگس پنن سینس تام اتھ تلن یہ کر گۄڈنِچ فرق بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد گژھِ یوتن اتھ تلن اور مستورات گژھِ یوتن سینن تام اتھ تلن اتھ مز زیادہ پردُک خیال روزن۔ تو آپ نے ان کی دلیل دیکھ لی ہوگی، تو اس دلیل کا رد کیا تھا شیخ عادل سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کیا رد کیا تھا پہلے آپ وہ دیکھیے، اس کے بعد اس مولوی صاحب نے پھر سے رپلائی دیا اس کا، جو انہوں نے رد کیا تھا اس کا ریپیوٹ واپس کیا۔ وہ کیا ریپیوٹ کیا وہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم تبصرہ کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ۔ یہ خارجین ہند ماز کوئنٹل مولویا کستامت یم زن پتمن میانن کینژن روایتن پہ سندس پہ اعتراض کورمت یہ ونان یت کن ہے یمن جاہلن چھنا سند کن نظر آسان ات مز امام حیثمین وونمت ہے بنہ زانن یہ راویہ کی فوٹو اپلوڈ کرمت ویڈیو ستن تک فوٹوس مزش لکھتا ات مز اخراوی ام یحییٰ یہ عبد الجبار سکور اسلام عارف عامر سچ پتہ یہ کوشش اور یہ راوی مطلق یہ وانی سچ میں مجہول اور مجہول روایت ہے ہم از کن بیلو سب فتاوی رضیہ صدر کی مجہول روایت قابل قبول ہے اس میں جاہلس کیا اکس امام سند یا اکس محدث اکس عالم سند نزان ست بنے یہ مجہول روایت یہ ہرگز تہ کی اگر اخ زانن آسس نہ کی بیند آس تم سن ناو درج تو سر روایت قابل قبول آسان اتھے کن یہ خیانت کرن کہ امام حیثمین حض دب بہ زانن نہ کی ام یحییٰ راویہ چھکس تو وۄنۍ ون بہ یمس ام یحییٰ راویہ تہ چھکس ات متعلق امام ابن عساکر بیان کرن میمونہ بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل قال سمعت عمتی قبشہ ام یحییٰ بنت عبد الجبار بن وائل عن ابیہا یہ سند بیان کرن امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ یت مز ناو یم سن مینشن کرت یت مز ناو یم سن درج کرت کہ امس یس ام یحییٰ یس امس کنیت امس ناو قبشہ گو ظاہر اک سند ست نزان ست لگہ فتوا کی یہ بن مجہول روایت اک سند نزان ست کی امام حیثمین اگر تو بزان نہیں کی لیکن یور ناو درج اس لیے روز نہ یہ مجہول روایت کی کیاز ام سن ناو امام ابن عساکر بیان کران اس ناو قبشہ گو یہ مکلیو ام سن فتوی مکلو ام سن سا دلیل مکلے یمن بدقسمتن یہ کم آسان یمے فتوا دنچ ہے یہ گو ضعیف یہ گو موضوع یہ گو شاذ یہ گو مرسل یہ گو مجہول ژھنان لکن گمائت ات مز تو ژھنان لکن گمراہ کرت تو یہ ون ژے میں ات روایت جواب کہ امس ناو قبشہ امام ابن عساکر بیان کرن۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ علمی اطلاق یہ لوگ کیسے کرتے ہیں، گٹر والی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ معاذ کوئنٹل خارجی مولوی۔ پہلے اس کو میں بتا دوں، معاذ کوئنٹل تمہارا سارا فرقہ ختم قرآن کے خانوں پر چلتا ہے، تم لوگ ہی صحیح بخاری سے دستی ساول پوچھ نکالتے ہو۔ آ گیا ختمس دلیل دی ختمس مز نعت چھنا کھیون نعت کھنس کائیں کر میں بخاری مز دلیل درستی ژھاول پوت کر میں بخاری سے ثابت ختم شریف مز کی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے لا تتبعن سنن من کان قبلکم، تم لوگ پچھلی امتوں کے برابر چلو گے، جیسے وہ کرتے تھے ویسے تم بھی کرو گے، مفہوم حدیث ہے۔ تو جو یہود تھے نصارہ تھے ان کے بارے میں قرآن میں جو آیا ہے سورہ توبہ سورہ بارات جس کو کہتے ہیں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تو یہ آیت تم پر فٹ ہوتی ہے، تم لوگ اس امت میں سیم ٹو سیم وہی کرتے ہو جو یہود و نصارہ کرتے تھے اپنی امت کے ساتھ، کھانے کے لیے دین کو بدل دیتے تھے، تم نے بھی یہی کیا۔ تو یہ پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا معاذ کوئنٹل یہ تم پر فٹ ہو رہا ہے، دستی ساول پت والوں پر ہو گئی ایک بات۔ دوسرا کہا تھا خارجی۔ خارجی کون تھے لوگوں کو میں بتا دوں، پہلے بدعتی جو تھے وہ خارجی تھے۔ تو بدعتی اس امت میں کون ہے یہ بھی لوگ جانتے ہیں کہ کون نئے نئے رسومات بدعات دین میں نکالتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ بدعت کے خلاف ہوتے ہیں، کل بدعت ضلالہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ تو ہم حدیث بیان کرتے، تمہاری تو جرت بھی نہیں یہ حدیث تم بیان کرو ممبر پر۔ کرو ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ حدیث بیان جہاں پر ایک نے چھینک ماری تھی تو انہوں نے الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ ایسے الفاظ کہے تھے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ہم بھی کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر الحمدللہ علی کل حال سکھایا تھا۔ تو یہ حدیث بیان کرو نا اپنی عوام کے سامنے، نہیں کر سکتے تم لوگ، بدعتی ہو نا۔ اب انشاءاللہ تمہاری دلیل پر بات کرتے ہیں۔
دیکھیے یہ ہے وہ روایت جو اس نے پیش کی ہے معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 19 پر۔ اس میں جو اصل میں لاسٹ والے الفاظ ہیں وہ میں پڑھتا ہوں جو یہ ایز اے دلیل پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، جب آپ نماز پڑھو تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاؤ، والمرأۃ، اور جو عورت ہے تجعل یدیہا، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی حذاء تدییہا، اپنی سینے کے برابر، انشاءاللہ جس کو ہم کندھے بتاتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ اب میں انشاءاللہ اس کو الگ الگ کتب سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جماع المثانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 406 پر امام طبرانی کی روایت نقل کی اسی سند کے ساتھ۔ اس کو امام ابن ملقن رحمہ اللہ نے البدر المنیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 463 پر بھی لایا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں جس بھی محدث نے اس کو نقل کیا کسی نے اس کی تصحیح نہیں کی کہ یہ صحیح ہے، بلکہ اس کو امام حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 372 پر لا کر اس کے بعد کیا لکھتے ہیں آپ دیکھیں، لکھتے ہیں کہ رواہ الطبرانی من طریق میمونہ بنت حجر بن عبد الجبار، کہ اسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے میمونہ بنت حجر بن عبد الجبار، اس سے کس کے طریق سے، ان امتہا، اس نے اپنی پھپھی سے جس کا نام کیا تھا ام یحییٰ بنت عبد الجبار، اس کا نام یہ تھا ام یحییٰ، مطلب یحییٰ کی ماں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَلَمْ أَعْرِفْهَا، میں اس کو نہیں جانتا، مطلب یہ مجہول ہے، اس کا نہیں پتہ کہ یہ سکہ ہے، یہ ضعیف ہے، اس کا جو یاداشت تھا وہ کیسا تھا، کچھ بھی نہیں پتہ، نہ اس پر جرح ہے نہ تعدیل ہے، اسی کو مجہول الحال کہتے ہیں۔ اب اس مولوی صاحب کو اتنی بیسک نالج نہیں ہے اصول الحدیث کی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں مجہول کیا ہوتے ہیں، اس کے اقسام کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کو انشاءاللہ ہم ہی سکھا دیتے ہیں اس ویڈیو میں کہ مجہول کس کو کہتے ہیں، اس کے اقسام۔ اب آپ لوگ ڈبل سٹینڈرڈز دیکھیے، ایک روایت ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی سینے پر ہاتھ باندھنے کی نماز میں، تو اس میں بھی یہی راوی ہے ام یحییٰ، اس پر یہ لوگ جرح کرتے ہیں کہ یہ تو مجہول ہے اس لیے یہ ضعیف ہے، جیسے کہ ان کا علامہ ابن ترکمانی حنفی الجواہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 پر اسی پر جرح کرتے ہیں کہ مجھے اس کی حالات نہیں پتہ نہ اس کا نام، اس لیے ضعیف ہے یہ روایت سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔ لیکن یہاں پر ان کے حق میں یہ روایت ہے تو یہاں پر کہتے ہیں، ویسے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کا، اس کو پتہ ہی نہیں مجہول کیا ہوتا ہے، یہ مجہول کا مطلب سمجھا تھا، نام ہی پتہ نہیں تھا، مبہم سمجھا تھا، یہ مبہم ہوتا ہے جس کا نام پتہ نہ ہو۔ یحییٰ یس امس کنیت امس سو ناو قبشہ، گو ظاہر اک سند ست نزان ست لگ فتوا کی یہ بن مجہول روایت اک سند نزان ست کی امام حیثمین اگر تو بزان نہیں کی، لیکن یور ناو درج اس لیے روز نہ یہ مجہول روایت کی کیاز ام سن ناو امام ابن عساکر بیان کران امس ناو قبشہ، گو یہ مکلیو ام سن فتوی مکلیو ام سن سا دلیل۔ تو آپ نے دیکھ لیا عادل سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ام یحییٰ ایک راویہ ہے، وہ مجہولہ ہے، انون ہے، یہ اصول حدیث میں مجہولہ استعمال کیا جاتا ہے، مجہولہ۔ اب عادل سلفی حافظ اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ اس بندے کو مجہول کی ڈیفینیشن نہیں پتہ، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ بتا دیتے پہلے ہی۔ اس کو لگا مجہولہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا نام ہی نہ آیا ہو، کیونکہ وہاں پر کنیت آئی ہے تو اگر نام کہیں گے تو جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس کو اصول حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ جب کوئی بندہ بیسک پڑھتا ہے اصول حدیث کا 10-15 دن، اس کو جب مجہول کہتے ہیں، مجہول راوی کون ہوتا ہے، اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، مجہول العین ہوتا ہے، مجہول حال ہوتا ہے، اس میں پہلی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ مجہول راوی کون ہوتا ہے، کس بنا پر مجہول ہو سکتا ہے، اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وغیرہ، امام نووی رحمہ اللہ نے لائے ہیں۔ اس نے وہ نہیں پڑھا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اگر کوئی مجہول راوی ہے اس کا کوئی نام پھل بتا دے تو وہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ تو اتنا جاہل بندہ یہ تو انٹرنیٹ پر چلنا ہی نہیں چاہیے، اس کو بین لگنی چاہیے ایسے بندے کو۔ اس کو پتہ ہی نہیں جاہل کیا ہوتا ہے، مجہول راوی کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، اور مجہول جو جہالت ہوتی ہے وہ راوی کی کب ختم ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب انشاءاللہ میں آپ سب کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا مجہول کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں۔ اور اس نے جو کہا ہے کہ اس کا قبشہ بتایا گیا ہے نام، ارے بھائی اس سے کیا جہالت ختم ہو جائے گی؟ وہ سچی تھی، جھوٹی تھی، منکر الحدیث تھی، اس کا ضبط کیسا تھا، یاداشت کیسی تھی، یہ کہاں پر، یہ کون بتائے گا ہمیں، یہ کون بتائے گا؟ نام اگر میں بھی نام کسی راوی کا بتا دوں، فلاں بن فلاں بن فلاں، وہ فلانی جگہ مصر میں رہ رہا تھا، 150 ہجری میں اس کی وفات ہو گئی، اس کے باپ کا نام یہ تھا، اس کی ماں کا نام یہ تھا، کیا اس سے اس کی توثیق ہوگی؟
یہ پتہ چل گیا کہ اس کا دماغ کیسا تھا، اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، وہ جھوٹا تھا، سچا تھا، حدیث کے معاملے میں کیسا تھا، وہ پھر بھی مجہول ہے جب تک اس کی توثیق نہ مل جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نزہۃ النظر میں فرماتے ہیں فَإِن سُمِيَ الرَّاوِي وَانْفَرَدَ رَاوٍ وَاحِدٌ بِالرِّوَایَةِ عَنْهُ فَهُوَ مَجْهُولُ الْعَيْن كَالْمُبْهَم، کہ اگر راوی کا نام تو معلوم ہو جیسے اس روایت میں پتہ ہے، لیکن صرف ایک ہی شخص نے اس سے روایت کی ہو تو وہ مجہول العین ہے، یعنی وہ انہوں نے لکھا ہے کل مبہم، مبہم کی طرح ہے۔ مبہم کہتے ہیں اس کو جس پر نام بھی نہ پتہ ہو، جیسے میں کہوں گا میں نے ایک شخص سے سنا، میں نے شیخ سے سنا، شیخ کا نام بھی نہیں پتہ، یہ کہتا ہے وہ اسی کی طرح ہے، اور اوپر ان نے رد کیا اس پر کہ جب اس کا نام بھی نہیں پتہ تو اس سے روایت کیسے لی جائے گی، اس کا پتہ کیسے چلے گا وہ سکہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد مجہول کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں، مجہول الحال کیا ہوتا ہے۔ او ان روا عنہ نانی فصاعدا ولم یوثق فہو مجہول الحال وہو مستور، اور اگر دو یا دو سے زیادہ افراد نے اس سے روایت کی ہو لیکن اس کی توثیق نہ کی ہو، مطلب یہ نہ کہو یہ سکہ ہے یا باقی، تو وہ مجہول الحال ہے اور اسے مستور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں وَرَدَّهَا الْجُمْهُورُ، اس روایت کو جمہور رد کرتا ہے، جمہور محدثین اس کو نہیں مانتے، مسئلہ ختم۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارشاد طلاب الحقائق میں الثامنۃ روایت المجہول وہو اقسام، 8واں سبب روایت پر تان کا ہوتا ہے مجہول راوی کی روایت، اور اس کے اقسام ہیں۔ اول، سب سے پہلا، مجہول العدالت ظاہراً و باطناً، کہ جو مجہول ہو، اننون ہو عدالت میں ظاہراً اور باطناً بھی۔ اب عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عدالت کہتے ہیں ضبط کو، یاداشت کیسی تھی اور وہ عادل تھا یا نہیں تھا، وہ سچا تھا، جھوٹا تھا، کیا تھا۔ تو یہ تو اس روایت میں یہی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کی یاداشت کیسی تھی، جو وہ امی یحییٰ تھی اس کی یاداشت کیسی تھی، وہ سچی تھی، جھوٹی تھی، صرف نام پتہ ہے۔ یہی فرماتے ہیں آگے فلا تقبل روایتہ عند الجماہیر، اور جمہور محدثین اس کی روایت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح امام سخاوی رحمہ اللہ فتح المغیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 پر فرماتے ہیں۔ اب انہوں نے مجہولین کے الگ الگ اقسام بیان کیے۔ سب سے پہلا قسم کیا ہے مجہول عین من لہ راوin فقط وردہ الاکثر والقسم الوسط، کہ مجہول عین وہ ہے جسے صرف ایک راوی روایت کرے اور اکثر اہل علم نے اس کی روایت کو رد کیا ہے۔ دوسرا قسم فرماتے ہیں مجہول حال باطنی و ظاہری، وہ مجہول حال جو ظاہر اور باطن کے حساب سے مجہول ہو، مطلب کہ اس کا نہیں پتہ حالات زندگی، وہ نماز پڑھتا تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، اس کی یاداشت کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں وَحُکْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ، کہ جمہور جو ہیں وہ اس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ جو یحییٰ ہے یہ یہی ہے مجہول حال باطنی و ظاہری۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ الکاشف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر اس راوی کے بارے میں جو مجہول ہو ضبط میں، عدالت میں، کہ وہ سکہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہو، بس نام پتہ ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں فَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، کہ جمہور کا یہی موقف ہے کہ یہ حجت نہیں ہوتی اس کی روایت۔ تو اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ لوگ کتنے جاہل ان پڑھ گوار ہوتے ہیں، اصول حدیث کی ہوا نہیں لگی ہوتی ان لوگوں کو۔ اس کو ابھی جہالت اتنی ہے کہ اس کو مجہول کا پتہ ہی نہیں تھا ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، مجہول کس کو کہتے ہیں محدثین۔ اس کے بعد اس کے اقسام کتنے ہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا اس کو، انشاءاللہ اب میری کلپ سے اس کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اس کو نام پڑھنا نہیں آیا، امام عساکر کو یہ عساکر پڑھ رہا تھا، اس کے بعد بول رہا تھا اب نام آ گیا، کبشہ ہو گیا تو یہ جہالت دور ہو گئی، مجہول نہیں رہی۔ ارے بھائی یہ کہاں سے یہ اصول لایا؟ گھر سے لاتے ہو یہ اصول؟ بس اب پھینکے جاؤ، بس آگے کوئی نہیں ہے۔ اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ محدثین نے کتنے راویوں کو مجہول کہا ہے، ان کا فل نام بھی پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہاں پیدا ہوئے، پھر بھی اس کو مجہول کہتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی اس کا حافظہ کیسا تھا، حافظہ خراب تو نہیں تھا، یہ جھوٹا تو نہیں تھا۔ نام پتہ ہو یہ تھوڑی پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، جب تک محدثین کی جرح و تعدیل نہ آ جائے۔ جب جرح و تعدیل نہ ہو وہ پھر بھی مجہول رہتا ہے۔ اب اس بندے کو کہاں پتہ تھا یہ چیزیں؟ یہ تو جاہل ہوتے ہیں، ان کو ہم اردو مولوی کہتے ہیں، اردو مولوی، اردو کی 2-4 کتابیں پڑھتے آ جاتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ اب اس بندے نے کہا کہ تم لوگ حدیثوں کو شاذ، مرسل، ضعیف، موضوع وغیرہ کہہ کے ادھر ادھر کر لیتے ہو، او بھائی یہی کام تو محدثین کا ہوتا ہے،
محدثین کرام نے 1400 سال سے آج تک تو یہی کام کیا ہے، حدیثوں کو الگ الگ تقسیم کیا ہے، کون صحیح حدیث ہے، کون ضعیف ہے، کون موضوع ہے، کون منقطع ہے. تو یہ تو محدثین کا کام ہے. الحمدللہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ اہل الحدیث محدثین کے راستے پر ہے. الحمدللہ. تمہیں تو مجہول بھی پتہ نہیں تھا، تم کیا جواب دیتے؟ تم کیا ضعیف کو صحیح کو الگ کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں، مجہول کی ابھی ڈیفینیشن پتہ نہیں.